شاگرد غور سے سن رہا تھا۔ استاد نے پوچھا، اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کتنے سیب ہو جائیں گے؟ شاگرد نے بغیر کسی تأمل کے جواب دیا، 4۔ استاد کو لگا کہ شاید شاگرد صحیح طرح سمجھ نہیں پایا۔ استاد نے اطمینان سے دوبارہ پوچھا، دیکھو، اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور پھر ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب بن جائیں گے؟ شاگرد سوچنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، 4۔ اب استاد حیران ہوا اور غصے میں آیا، مگر اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اب کی شاگرد نے استاد کے چہرے پر پیلی مایوسی دیکھتے ہوئے کافی سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہا، 4۔ دفعتاً استاد کو یاد آیا کہ شاگرد کو شاید الائچی پسند ہے، ہو سکتا ہے اسے سیب پسند نہ ہو اور اس وجہ سے وہ سوال پر فوکس نہیں کر پا رہا۔ لہٰذا استاد نے پوچھا، اچھا بتاؤ، اگر تمہیں ایک الائچی اور ایک الائچی پھر ایک الائچی دوں تو تمہارے پاس کل کتنی ہوگی؟ شاگرد نے سوچ کر جواب دیا اور سوالیہ انداز میں کہا، 3۔ بالکل ٹھیک، استاد نے خوش ہو کر کہا اور پھر پوچھا، اچھا بتاؤ، اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور پھر ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہوں گے؟ 4۔ شاگرد نے جواب دیا۔ اب استاد کو بہت غصہ آیا اور اس نے پہلے شاگرد کو ڈانٹا اور پھر غصے میں پوچھا، کیسے 4؟ شاگرد نے معصومیت سے جواب دیا، کیونکہ ایک سیب میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا غصہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان پہلے دوسرے کی رائے جان لے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پہلو سے معاملے کو دیکھ رہے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے درست